حسین کے ذکر کا مہمان ہے، لہذا دروازے پر تو میرے عزیز نے کھڑا نہیں کیا کسی کو کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، آنے والا سنی ہے یا شیعہ ہے، کسی کو نہیں پوچھا جا رہا۔ اور ویسے بھی ہم مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ، پوری دنیا میں یہی ہے۔ ہمارے یہاں مسجد کا ہال علیحدہ ہوتا ہے، امام بارگاہ کا ہال علیحدہ، اس لیے کہ مسجد کے احکامات علیحدہ ہیں۔ اگر آپ شیعہ حضرات امام بارگاہ نہ بناتے تو کل قیامت میں غیر مسلم اللہ سے شکایت کرتا کہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں آنے نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، شیعہ جواب دے گا ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک، علی 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 یا علی یا علی یا علی، واہ 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 واہ۔ قرآن ہدی للناس اور مولا علی امام الناس۔ واہ 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 واہ۔ مولا علی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، علی شیعوں کے نہیں ہے، شیعہ علی کے ہے۔ لہذا مجھے اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے انتہائی۔ اب یہ کیا ہنر ہے کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی؟ انہیں کھلاؤ نا جو نیاز نہیں کھاتے، سجا سجا کے دو، بار بار گھر لے جاؤ بھائی، وہ واپس کرتے ہیں تو دل چھوٹا مت کرو، دوبارہ بھیجو، پھر 4-6 دن بعد دوبارہ بھیجو، پھر 8-10 دن بعد دوبارہ بھیجو۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4-5 مرتبہ کے بعد ان کے ہم سے نیاز آئے گی، واہ 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 واہ، بے شک بے اور شک۔ وہ کہیں گے بھائی ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے، ہم اپنے نظریے کی تبلیغ اخلاق کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ کاموکی میں آیا ہوں، ہر فرد یہاں کا رہنے والا، یعنی خاص طور پہ میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، پورا شہر کہے اس سے جا کے سودا خریدو، وہ جو دکاندار ہے وہ شیعہ ہے، وہ جعلی مال اس لیے نہیں بیچتا کہ وہ علی کو مانتا ہے، اپنی امانت اس کے پاس رکھواؤ اس لیے کہ وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ واہ واہ، اور اہل بیت کے ماننے والے 2 نمبر ہی نہیں کرتے، واہ 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 واہ۔ شان سے جینا۔ اور الحمدللہ ہم کل کی نسبت آج بہتر ہیں، ہمارے امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں، امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑھ رہے، حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ سب سے بڑی طاقت جو میرے اور آپ کے پاس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیعوں کی تو لغت میں ہی ظالم سے محبت نہیں رکھی، لکھی بھی نہیں، بے شک۔ ہم کسی ظالم سے محبت نہیں کرتے، ہم مظلوموں کے حمایتی ہیں، مظلوموں کے مبلغ ہیں، مظلوموں کے ناشر ہیں، مظلوموں کے خیمے میں ہیں۔ مظلوم کا جملہ بہتر کر رہا ہوں، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ ظالم آج اپنا دن گزارتا ہے بڑی شان سے، مگر کل اس کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور کل مظلوم کا ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے، ہم سب کو اپنی کل کی تلاش ہے۔ مکالمہ بہت روشن ہے کہ اللہ نے یہ پوری کتاب انسان کے موضوع پر نازل کیا ہے۔ اب انسان کی عزیزان گرامی 5 قسمیں بیان کرتا ہوں، اور ہم کس انسان کی تلاش میں ہیں وہ 5ویں قسم میں بیان ہوگا۔ 3 قسم انسان کی، انسان نظر تو آتے ہیں مگر انسان ہے نہیں۔ آپ زمیندار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کاشتکار بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو زمیندار، کاشتکار، حالی، زمین پہ کام کرنے والا ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے، جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے۔ واہ 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 واہ
واہ واہ جانور اسے سمجھتے ہیں انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ انسان نما لوگ گھومتے ہیں جنہیں وہی انسان مانتے ہیں جو خود انسان نہیں ہے. واہ 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 بے شک انسان نما لوگ، انسان نظر آنے والے لوگ. اچھا، جتنا اچھا قرآن انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کی تفسیر میں اتنا ہی اچھا مولا علی نے بات کی. لہذا مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. مولا فرماتے ہیں جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. واہ 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 چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. بے جس کا شک ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کب ہے؟ جس کے احساسات اور جذبات ہی نہ ہو وہ چلتی پھرتی ایک میت ہے، گھومتا پھرتا ایک جنازہ ہے. اور جب جنازہ تدفین میں تاخیر کا شکار ہو تو اسے بدبو آتی ہے، اور بدبو اسی کو آتی ہے جس کی ناک سالم ہو، واہ 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 جیسے خوشبو بدبو آتی ہو، جو بیمار نہ ہو. ایک مریض ایک دفعہ مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا کہ جی میرا برین ٹیومر تھا، اس کا آپریٹ ہوا. کچھ مدت کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے خوشبو بدبو نہیں آ رہی. تو ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے کہا یہ کنپٹی سے یہ کان کے اوپر سے جو رگیں گزر رہی ہیں یہاں سے گزرتی ہے وہ رگ جو خوشبو بدبو والی ہے، وہ ہم نے ڈیمیج کر دی، آپریشن ہوا ہے تمہارا. تو وہ ایک چیز ٹھیک ہو گئی تب خوشبو بدبو نہیں آئی. جسے خوشبو بدبو، اب دیکھیں اللہ کی نعمت ہے، خوشبو بدبو کا بھی سسٹم ہے بھائی. پرزہ لگا ہوا ہے، جس کے وہ پرزہ ختم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کو خوشبو بدبو ہی نہیں آتی. یہ رنگ ہم دیکھ رہے ہیں نا دیوار والی چیزیں، ہماری آنکھ میں باقاعدہ ایک اللہ نے پرزہ لگا ہوا ہے جو رنگ نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کا وہ پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو سب بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک سب کوئی کالا کالا سفید سفید نظر آتا ہے. یہ اللہ کا کام دیکھیے کتنا اس نے سجا کر مفت میں ہمیں چیزیں دے دی. حق نہیں بنتا کہ پھر اس کو یاد رکھا جائے سجدے کی صورت میں. بے شک صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. وہ انسان جو انسان نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے، جس کا پہلا عنوان حیا کل حجارہ، قرآن حیا کل حجارہ و اشد قسوہ. یہ پتھر ہے بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت. انسان کو اللہ پتھر اور پتھر سے زیادہ سخت بول رہا ہے. جو انسان نما لوگ ہیں، جو انسان نظر آتے ہیں انسان ہے نہیں. دوسرا عنوان اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا شیاطین الانس والجن. تمہیں کچھ انسان نظر آئیں گے مگر وہ انسان نہیں ہے، وہ انسی شیطان ہے، وہ انسانی شیطان ہے. اور شیطان کے بارے میں تو جیسا قرآن نے بیان کیا اس کی تفسیر میں جتنا اچھا علی مولا بولے تو وہ بھی حسین نقاب ہے. فرماتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ انسان کے سینے میں، بھائی جو جملے مولا کے میں وہی بتاؤں گا نا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے سینے میں انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں سے پھر بچے نکلتے ہیں، اور وہ جو بچے نکلتے ہیں وہ پھر انسان کے بدن میں، جیسے بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں جہاں چاہ چلے گئے، جس کے گھر میں چاہ گھس گئے، یہ جس کی چیز کھا لی، یہ تو بچے نہیں ہیں تو سب کا سمجھدار. وہ جو بچہ وہ اس کو پکڑ ہی نہیں ہوتی کہ بچہ تھا، اور پھر بڑا بھی کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو بچہ ہے. تو پھر یہ شیطان کے بچے پوری باڈی میں گھومنے لگتے ہیں، کسی کی آنکھ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کان میں چلے جاتے ہیں. مولا بول رہے ہیں، کسی کے پیر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے سر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے پیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر شیطان کے بچے پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ان بچوں کو کنٹرول نہیں کرو گے تو پھر یہ بچے وہاں بھی انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ مولا علی کی تعبیر ہے بھائی، نیچرل والا کام ہے. پورا خطبہ ہے شیطان کیسے پھیلتا ہے، شیطان اپنا تسلط کیسے حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد جب پوری باڈی میں شیطان کے بچوں کا اور شیطان کی نسلوں کا تسلط ہو جاتا ہے تو یہ انسان تمہیں انسان نظر آئے گا مگر شیطان کا نمائندہ اور ترجمان بن جاتا ہے. بعض لوگ دیکھیں گے موذی ہوتے ہیں، بعض لوگ پنجابی بولتے ہیں موذی، یہ عربی لفظ ہے. بعض لوگ موذی ہوتے ہیں، پورا وجود ان کا شرارت ہوتا ہے.
انہیں مزہ آتا ہے لوگوں کو تنگ کر کے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے ترجمان ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہیں انسان نظر آئیں گے مگر یہ تو گھومتے پھرتے شیطان ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. میں نے تو ایسا بچہ نہیں دیا تھا, ایسا بچہ میں نے تو نہیں دیا تھا, یہ تو مجھ سے بھی آگے آگے نکل گیا. تو بعض لوگوں تو شیطان پناہ مانگتا ہے, بعض لوگوں تو شیطان ڈرتا ہے. صلوات پڑھنے ذرا اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. شیاطین الانس والجن, یہ دوسری قسم انسان ہوگی. تیسری قسم پروردگار عالم بیان فرما رہے ہیں وہ بھی انسان نما, وہ بھی انسان دکھائی دیتے ہیں, تھوڑے سے بہتر ہیں ان دونوں سے مگر ہیں وہ بھی انسان نما, انسان نہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا, اب اللہ تعارف کروا رہا ہے ان کے لیے. انہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا, ہم نے کان دیے مگر سنتے نہیں. لہم قلوب لا یفقهون بہا, ہم نے ان کو دل دی ہے مگر وہ سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہے. جی یہ اللہ بول رہا ہے بھائی, یہ قرآن ہے. میں بول رہا ہوتا تو کہتے تھا پتہ کر رہا تھا. اللہ انسان کو کہہ رہا جانور. مولا کائنات کے شایان شان نہیں کہ کسی کے بارے میں خطبہ شفشتیہ دیں. پورا نہج البلاغہ علی کا کلام ہے مگر یہ سید رضی نے ڈال دیا. یہ اعتراض کیا ہے لاہور کے ایک بڑی دانشور نے, ڈاکٹر صاحب نے. علی کے شایان شان نہیں ہے کہ علی کے خطبہ دیں جس میں شخصیات کے بارے میں بھی تبصرہ فرمائیں. تو ہم نے انہیں جواب دیے ہیں, 10-12 جواب دیے اس شبہ کے. پرانا شبہ ہے کہ انہوں نے ایجاد تو کیا نہیں ہے, پرانے اپنے بڑوں کے شبوں کو نیا نیا کر کے پیش کرتے ہیں. لگتا ہے جیسے یہ لے کر آئے کوئی بات, جبکہ ان سے پہلے ان کے بڑوں کو جواب دیا جا چکا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سید رضی کا جو نہج البلاغہ کے اندر سید رضی نے جمع کیا, یہ سارا کلام علی کا ہو سکتا ہے مگر یہ والا سید رضی نے ایڈ کر دیا, علی کے نام سے منسوب کر دیا. یہ تو ان کا کلام ہے, علی کا نہیں ہے. اور اس میں جو جواب دیا ہے, جو شبہ ڈالا ہے, وہ ڈالا ہے کہ علی کے شایان نشان کہاں, کہ علی کسی کے بارے میں تبصرہ کریں کہ اس کی عادت ایسی تھی اور ان کی عادت ایسی تھی اور ان کا مزاج ایسا تھا. علی اور اس طرح کی گفتگو. تو ہم نے بہت سارے جوابوں میں ایک جواب یہ دیا کہ اگر مولا کائنات کا کسی کے بارے میں تبصرہ کرنا علی کی شان کے مطابق نہیں ہے تو کیا اللہ کی شان کے مطابق ہے کہ ابو لہب پر پورا سورہ اتار دے؟ واہ 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 واہ. محمد والے محمد. ٹائم بتائیے میں کتنی دیر پڑھوں گا؟ مغرب تک پڑھوں گا. ہو بھی سکتا ہے مگر پھر لگے گا کہ یہ ساری کسر پرانی انہوں نے آج ہی نکال دی اور آئندہ شاید انہیں آنا ہی نہیں ہے. ایک اور بلند صلوات نبی. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسنے والے سنی شیعہ مسلم غیر مسلم سب کے رزق میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہم نے انہیں دل دیے مگر یہ سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور ہیں. پھر اللہ نے فوراً اپنی شدت میں اضافہ کیا کہ یہ جانور پھر کہیں شکایت نہ کرے کہ تو نے ہمیں تو یہ جانور بنایا تھا, انہیں انسان بنایا تھا, یہ ہم جیسا کر دیا, ہماری توہین کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی پسکا ہے, جانوروں سے بھی پسکا ہے. تو یہ 3 طرح کے انسان وہ ہوئے جو انسان نظر آتے ہیں. تھک تو نہیں نا کوئی بات, انسان نظر آتے ہیں مگر انسان ہے نہیں. اب انہیں کیسے پہچانے بھائی؟ یہ ہمارے درمیان چلے جاؤ بیٹا, چلے اس کا کیا قصور ہے کہ کچھ مسئلہ ہوگا, جاؤ چلے جاؤ, کسی کو جانا ہوگا کہیں, اس کو کوئی مسئلہ ہوگا. اللہ
पहचाने इन लोगों को भाई? हमें तो सब एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, सबकी दो आंखें हैं, सबके दो ही कान हैं। ये वो बहस है जो हमारे अकायद की एक असासी बहस है। आप में हम में कोई नबी रसूल इमाम वली तो नहीं बैठा ना, हम सब एक जैसे हैं ना। जो एक जैसे हैं वही एक जैसे नहीं है। वाह 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 वाह। जितने लोग मेरे अजीज यहाँ तशरीफ फरमाए सुन्नी शिया मेरे भाई आए हुए हैं, कोई किसी जैसा नहीं बनाया अल्लाह ने। हर एक को अलहदा बनाया है, हर एक की सलाहियत अलहदा है, हर एक के अंदर तमन्नाई अलहदा है, हर एक की सोच अलहदा है। अगर फर्ज करें 500 लोग बैठे हुए हैं तो 500 तरह की अल्लाह की मसनूआत बैठी, कोई किसी जैसा नहीं है। जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। तो ये मुल्ला को बात समझ में क्यों नहीं आती कि नबी तुम जैसा कैसे हो? वाह 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 वाह। भाई कैसे नबी तुम जैसे कैसे हो गए भाई? वाह वाह। क्या है तुम्हारा उन जैसा? तुम्हारी तो उंगली कटे तो खून निकले, उनकी तो उंगली से इमाम हुसैन के मुंह में दूध निकलता था। वाह वाह। हमारे बदन से पसीना निकले तो बदबू हमें अपने आप अपने पसीने से कराहत आती है। हमारे बदन से निकलने वाली रुतूबत मसलन पसीना, उससे तो हमें कराहत आती है। बदबू लोग दूर हटने लगते हैं कि साहब बदबू आ रही है। और रिवायात कहती हैं, अहादीस कहती हैं, जैसे मैंने अपनी एक नात के अंदर 2 मिसरों में यूं नज़म किया कि अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए। हाय 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 हाय। सरकारे दो जहां, वाह वाह। ये अरक जबीन से लेकर नबी बनाए गए, फिर उसके बाद पसीना गुलाब हो न सका। वाह 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 वाह। जिसके पसीने से अल्लाह नबी बना रहा हो, तुम उसकी बराबरी की बातें कर रहे हो। जिनके लुआबे तहन को अगर अली ले लें तो सलूनी का दावा करें। जो अगर किसी कुएं की मुडेर पर बैठकर अपने पैर कुएं में डाल दे, कड़वे कुएं का पानी पैरों को छूने के लिए ऊपर आ रहा है, और फिर ऐसा मीठा हुआ कि शहद भी क्या मीठा हो। जिसके बदन मुबारक, जिनका साया नहीं था, सरकार का साया नहीं था, मौलानी का साया नहीं था, इमाम हसन इमाम हुसैन का साया नहीं था। मेरे पास रिवायत है 4 मासूमीन के साए नहीं थे, जब चलते थे इनका साया नहीं होता था। जी आपका तो साया आ रहा है, बच्चे का साया आ रहा है यहाँ से रोशनी की वजह से। ये जो साया है ये अंधेरा है या नहीं? थोड़ी गर्दन हिलाइए। ये जो साया पड़ रहा है ये अंधेरा है या नहीं? ये कैसे मुमकिन है कि नूर से अंधेरा निकले? वाह 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 वाह। नूर से अंधेरा कैसे निकलेगा? सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुफस्सल बहस है, सुन्नी शिया ने बड़ी सजा कर बहस की, किताबें लिखी हैं अहले सुन्नत ने और शिया ने। ये नबी मुकद्दम का, आइम्मा अहले बैत का, अहले सुन्नत और नबी के बारे में लिखा है। हमारे मुताबिक तो कुल्लुना मोहम्मद। वाह वाह। इल्ला ला नबी आबादी के अकीदे के साथ, खत्म नबूवत के अकीदे के साथ, नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, इस अकीदे के साथ कमालात में और फजाइल में नबी जैसे थे। मनसब नबूवत का नहीं था आइम्मा अहले बैत के पास, मगर फजाइल में आइम्मा अहले बैत नबी के मिसालें थी, नबी के आईने की तस्वीरें थी, नबी के जलवे थे। तो क्या है भाई, कोई किसी जैसा नहीं है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने कभी पत्थर कहा, कभी शैतान कहा, कभी जानवर कहा, जानवरों से पस्तर कहा, वो तो हमारे दरमियान उनकी है, वैसी आंखें, वैसी हाथ पैर, वैसी शादी ब्याह, वैसी आना जाना, कैसे पहचानेंगे? ये जो इंसान है, इस इंसान को कुरान मजीद ने मुतशाबिह कहा है। मुतशाबिह व उखर मुतशाबिहात। आयात 2 तरह की हैं, अल्लाह की मखलूक 2 तरह की हैं, मुहकमात और मुतशाबिहात। मुतशाबिहात जब तुम्हारे सामने आ जाएं तो फिर उनको पलटाओ मुहकमात की तरफ। अगर वो मुहकमात के सामने जाकर खाजे और खाशे हो जाए और मुहकमात उनकी तशरीह कर लें तो फिर ये तुम पहचान लोगे कि ये आयत
اور یہ مخلوق اور یہ انسان کیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. جیسے قرآن مجید کی آیات